فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم پڑھ رہے ہیں کتاب 250 سالہ انسان، جلد سوم، تاریخ امامت کے 4 ادوار، از آیت اللہ سید علی خامنائی، مترجم سید کوثر عباس موسوی، اور یہاں پر ہم ریڈنگ کے پارٹ 5 پر پہنچ گئے ہیں، کتاب کے صفحہ نمبر 43 پر، جبکہ ہم پچھلی نشست میں بھی جس ٹاپک کا آغاز کر چکے تھے مقدمے کے حوالے سے، اس میں ہے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی صحیح معرفت کی ضرورت، اور اس کو پڑھتے ہوئے ہم نے آدھا تقریباً پڑھ لیا تھا یہ چیپٹر۔ آئیے جو رہ گیا ہے وہ انشاءاللہ اس نشست میں پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیج 43 لکھا ہے کہ اتفاق کی بات ہے کہ طول تاریخ میں ان لوگوں نے بھی جو اقوام اور ملتوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، ان کی شخصیت ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کے اندر سے روحانی اور فکری آزادی چھیننا چاہتے ہیں، اسی نقطے یعنی کہ شخصیات اور قائدین پر توجہ مرکوز رکھی ہے، یعنی لوگوں سے ان کے قائدین کو چھین لیتے ہیں، ان کی محبوب شخصیات کو ان سے جدا کرتے ہیں، اور جب کسی قوم کو یہ احساس ہونے لگے کہ ان کی تاریخ میں کوئی مشہور اور نمایاں شخصیت نہیں گزری ہے تو وہ حقارت کا احساس کرنے لگتے ہیں۔ جب کوئی قوم احساس حقارت میں مبتلا ہو جائے تو اس آمر کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب آپ کسی کو اپنا ماتحت بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو چھوٹا کر دیں، اس کی تحقیر کر دیں، اس کی ایسی حالت کر دیں کہ گویا وہ کچھ ہی نہیں ہے، اور اس کے دل میں یہ احساس پیدا کر دیں کہ اس کی زندگی میں کوئی مثبت پہلو پایا ہی نہیں جاتا۔ جب اس کو یقین حاصل ہو جائے کہ وہ کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی شخصیت نہیں ہے، اسے یقین حاصل ہو جائے کہ وہ حقیر ہے، اس کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، تو ایسے شخص پر کنٹرول حاصل کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس کے ثبوت کے لیے کسی قسم کی دلیل اور استدلال کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف محکوم ملکوں، معاشروں اور قوموں سے ان کے قابل فخر ماضی کو کس طرح چھینا گیا ہے، کن کن انادین اور بہانوں سے انہیں مارا ہے، کس طریقے سے ان کے اس خوبصورت چہرے کو بگاڑ کر پیش کیا ہے۔ ان تمام باتوں کو آپ نے خود دیکھا ہے، اور یہ ایک واضح بات ہے۔ پس استعماری طاقتیں بریکٹ میں لکھا ہے مشہور اور رائج تعبیر کے مطابق، تو استعماری طاقتیں اور زیادہ بہتر تعبیر کے مطابق دشمن، کیونکہ دشمن صرف استعماری طاقتیں ہی نہیں ہیں، بہت سارے دشمن ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو استعمار نہیں ہوتے۔ تو لکھا ہے کہ جب کسی ملت کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتا ہے تو اس میں نفوذ چاہتا ہے، اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس کے وسائل پر قبضہ جمانا چاہتا ہے اور اس کا استحصال کرنا چاہتا ہے، تو ان تمام مقاصد کے حصول کے لیے وہ جو اقدامات کرتا ہے ان میں سے ایک انتہائی مؤثر کام یہ کرتا ہے کہ وہ ان سے ان کی مشہور اور نمایاں شخصیات کو چھین لیتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کام 2 صورتوں میں انجام پا سکتا ہے۔
ایک مرتبہ یہ کہ کسی کی شخصیت کو کلی طور پر پامال کیا جائے، یعنی اس کا ذکر، یاد اور نام بھلا دیتے ہیں، اس کے بارے میں مکمل خاموشی اختیار کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے، اور نہ ہی اس کی کسی بات کو نقل کرتے ہیں، اور نہ ہی اس کی زندگی کی اچھائیوں اور خوبیوں کے بارے میں کوئی تذکرہ کرتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اگر کوئی دوسرا بھی اس کا نام لیتا ہے تو اسے گناہ گار سمجھتے ہوئے سزا کا مستحق قرار دیتے ہیں، جیسا کہ معاویہ اپنے دور حکومت میں کرتا تھا۔ حکومت شام کی طرف سے پوری مملکت اسلامیہ میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جو بھی علی علیہ السلام اور ان کے خاندان کے بارے میں ایک جملہ بھی نقل کرے گا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ کافر حربی ہیرے بے چھوٹی جیسا سلوک کیا جائے گا، یعنی اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کیا جائے گا، اس کا مال چھین لیا جائے گا، اس کی جان لے لی جائے گی یا اس کے ساتھ مار پیٹ کی جائے گی، اسے برا بھلا کہا جائے گا، بیت المال کی فہرست سے اس کا نام بھی حذف کیا جائے تو کوئی بات نہیں ہے، یعنی وہ ایک ایسا شخص ہے جس کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ اسلامی معاشرے کے حقوق کا متحمل نہیں، یعنی یہ چیزیں اس کے لیے نہیں ہیں۔ یہ سلسلہ ایک عرصے تک بڑی شدت کے ساتھ جاری رہا۔ میری نظر میں امیر شام کے بعد کوئی ایسا حاکم نہیں گزرا ہے جس کے دور حکومت میں حالات یہاں تک پہنچے ہوں۔ البتہ اس موضوع پر میں نے کوئی زیادہ غور و فکر بھی نہیں کیا ہے، حال ہی میں ذہن میں یہ خیال آیا اور اس بارے میں زیادہ غور و فکر کا موقع نہیں ملا۔ البتہ عبد الملک اور ہشام کے دور حکومت میں بھی کسی حد تک ایسا تھا، لیکن جس پیمانے پر امیر معاویہ کے دور میں تھا اتنا نہیں تھا۔ معاویہ نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام سے کوئی روایت نقل نہ کی جائے اور نہ ہی علی علیہ السلام کے بارے میں کوئی روایت نقل کی جائے، یہاں تک کہ لوگوں کو شیعان امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بھی منع کر رکھا تھا۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ دو لوگوں کی آپس میں دشمنی ہوتی تھی تو ایک دوسرے پر علی علیہ السلام کا شیعہ ہونے کا الزام لگایا جاتا تھا، اور اس تہمت کو ثابت کرنے کے لیے کسی قسم کی دلیل اور ثبوت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ جب کسی پر علی علیہ السلام کا شیعہ ہونے کا الزام لگتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اسے پکڑ کر اموی حکومت کے قید خانوں میں ڈالا جائے اور بعد میں اسے وہاں پر مار دیا جاتا تھا۔ مورخین کے بقول کہ اگر کسی کے بارے میں گمان ہو جاتا تھا تو اسے گرفتار کرتے تھے، اور اگر کسی پر تہمت لگتی تو اسے قتل کرتے تھے۔ آگے چلتے ہیں۔ بنو امیہ کا دور ختم ہوا اور بنو عباس کے دور میں بھی میری نظر میں ایک خلیفہ ایسا گزرا ہے جس نے ویسا ہی عمل کیا ہے، اور وہ متوکل عباسی ہے، جس کی یہ پوری کوشش رہی کہ وہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام اور اس خاندان کے نام و نشان کو مٹا سکے۔ متوکل کے حکم سے کربلا کی زیارات کو ویران کرنے اور وہاں پانی چھوڑنے اور اس قسم کے دوسرے واقعات کے بارے میں بارہا سن چکے ہیں۔ یہاں پر حوالہ لکھا ہوا ہے، حوالہ پڑھتے ہیں۔ حاشیے میں لکھا ہے کہ تبری نے اپنی تاریخ میں اس واقعے کو یوں نقل کیا ہے کہ سن 236 ہجری کو متوکل کے حکم سے امام حسین علیہ السلام کا روضہ مسمار کرتے ہوئے اطراف کے گھروں کو بھی ویران کر دیا گیا، اور اس متوکل نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ وہاں پر ہل چلایا جائے اور قبر مبارک پر پانی چھوڑ دیا جائے۔ متوکل کے کارندے لوگوں کو وہاں جانے سے روکتے تھے اور یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جس شخص کو بھی 3 بار وہاں دیکھا جائے تو اسے قید کیا جائے۔ یوں وہ لوگوں کو وہاں جانے سے روکتے تھے۔ حوالہ ہے تاریخ طبری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 185۔ چلیے واپس تو لکھا ہے کہ یہ تباہ کرنے کا ایک
یہ بھی طریقہ ہے، لیکن اس طرح تباہ کر دینا کتنا مؤثر ہے، اس کا اثر بہت کم ہوتا ہے۔ صلح امام حسن علیہ السلام نامی کتاب کے مؤلف شیخ رازی آل یاسین، شیخ رازی آل یاسین کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ 1341 سے 1372 قاف بریکٹ میں لکھا ہے، فرزند شیخ عبد الحسین کا شمار حوزہ علمیہ نجف اشرف کے بزرگ علماء محققین اور مورخین میں ہوتا تھا۔ تو آئیے اب اس کا پڑھتے ہیں کہ صلح امام حسن علیہ السلام نامی کتاب کے مؤلف شیخ رازی آل یاسین فرماتے ہیں کہ تخلیق کائنات میں زور زبردستی اور استبداد کی یہ خاصیت ہے، جیسا کہ ایک رواج بن چکا ہے کہ جب بھی کسی فکری مسئلے یا فکری تحریک پر زور زبردستی کی جائے تو وہ تحریک مزید زور پکڑتی ہے۔ یہ اس کی فطری خاصیت ہے، اور اتفاقاً تجربات سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے، لہٰذا یہ کوئی کامیاب طریقہ نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خود امیر شام کے دور میں بھی اس کی وہ ساری سختیاں، دباؤ اور جلا وطنیاں اس کے کسی کام نہیں آئیں، یہاں تک کہ اس کے بعد جب اس کا بیٹا حاکم بنا تو کوفے میں بغاوت ہوئی اور مدینے میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی قیام فرمایا۔ عبداللہ ابن زبیر نے یہ طے کیا تو وہ کیا یعنی زمین کے نیچے دبایا گیا، لاوا پھٹ پڑا اور ہر طرف اس کی چنگاریاں پھیلنے لگی، بس یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں تھا۔ اب یہاں پر عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں حاشیے میں کچھ تفصیلات ہیں، یہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے عبداللہ بن زبیر صحافی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبیر کے فرزند ہیں۔ اہل سنت کے ہاں انہیں نہایت احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور امویوں کے خلاف قیام کیا اور سرزمین حجاز پر اپنی حکومت قائم کی، اور امیر المومنین امام علی علیہ السلام عبداللہ کو اپنے باپ زبیر کے انحراف کا ذمہ دار سمجھتے تھے۔ یہ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا۔ اب آئیے واپس صفحے کی جانب۔ لکھا ہے، میں آپ قارئین کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اے کاش بنو امیہ اور بنو عباس کے دوسرے خلفاء بھی اسی غلطی کو دہراتے ہوئے معاویہ کے راستے پر چلتے، لیکن افسوس کہ انہوں نے معاویہ کی راہ پر چلتے ہوئے وہی غلطی نہیں دہرائی، بلکہ اس سے بھی خطرناک راستے کا انتخاب کیا، اور وہ یہ کہ انہوں نے نام و نشان مٹانے کے بجائے چہروں کو مسخ کرنا شروع کر دیا، جو ایک خطرناک کام تھا، اور ان کا یہ عمل کارگر بھی ثابت ہوا، اور ایسا کارگر ثابت ہوا اور تیر ایسا نشانے پر لگا کہ بنو امیہ اور بنو عباس کا دور ختم ہو کر صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے اہل بیت علیہ السلام کو اس نظریے سے دیکھتے ہیں جس نظریے سے ان کے دشمن دیکھا کرتے تھے۔ اہل البیت علیہ السلام کے حق میں یہ بدترین ظلم انتہائی کارگر ثابت ہوا۔ آج بھی یہ حالت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا پیروکار اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات کا مبلغ کہلانے والا شخص امام کا تعارف اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ ایک عام شخص بھی اس انداز میں تعارف کرانا اپنی توہین سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس انداز میں ہمارا تعارف کرائے تو ہم اسے اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ اسی طرح کسی بھی عام شخصیت اس طرح تعارف کرایا جائے تو اسے بے ادبی سمجھا جاتا ہے، جبکہ امام زین العابدین علیہ السلام کا اس طرح تعارف کروایا جاتا ہے۔ وہ امام علیہ السلام کو ایک کمزور، بے ارادہ اور بیماریوں میں جکڑے ہوئے امام کے طور پر پیش کرتے تھے۔ بیمار امام، کیا انہیں بیمار کے علاوہ کوئی دوسرا قابل افتخار نام یا لقب نہیں ملا؟ اور وہ کون امام
یعنی چوتھے امام علیہ السلام، جو ہماری نظر میں واقعہ کربلا کے بعد شیعوں کی خفیہ تحریک کے بانی ہیں، وہ امام سجاد علیہ السلام جنہوں نے خلافت بنو امیہ کی بنیادیں ہلا دی تھیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ تاریخ تشیع میں اٹھنے والی تمام تحریکوں کا سر امام زین العابدین علیہ السلام سے جا ملتا ہے، لہٰذا ان تمام تحریکوں کا منبع و مرکز آپ علیہ السلام ہی کی شخصیت ہے۔ آج بھی شیعہ حضرات امام زین العابدین علیہ السلام کو ایک بیمار علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، جبکہ امام علیہ السلام کی بیماری تاریخ کے مطابق واقع کربلا کے ان چند دنوں تک محدود تھی اور بس۔ آخر آپ علیہ السلام بھی اپنی عمر کے کسی حصے میں بیمار ہو سکتے ہیں، میں بھی بیمار ہو جاتا، اور پھر لکھا ہے کہ میں بھی بیمار ہو جاتا ہوں۔ اسی طرح کوئی بھی شخص چاہے وہ جتنا بھی صحت مند کیوں نہ ہو، اپنی زندگی کے کسی حصے میں بیمار ہو ہی جاتا ہے، لیکن ایسے شخص کو زندگی بھر بیمار کے نام سے یاد تو نہیں کیا جاتا۔ تو بس امام زین العابدین علیہ السلام کو ان کے دوسرے خوبصورت ناموں اور القابات جیسے مجاہد امام، عالم امام، تنظیمی امام، تحریکی امام، اور وہ امام کے جس نے تاریخ تشیع میں شیعوں کو متحرک کیا، ایسے القابات دینے کے بجائے بیمار امام کہنا، بس توجہ فرمائیں کہ یہ دشمن کا طریقہ کار ہے جسے ہم نے اپنا لیا ہے۔ آج ہمیں کئی صدیوں پرانے تحریفات کا سامنا ہے۔ آج ہمارے سامنے جھوٹی اور بناوٹی چیزوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور ہمیں ان جھوٹی اور بناوٹی چیزوں کے اندھیرے سے حقیقت کو کشف کرتے ہوئے باہر نکالنا ہے، جو ایک مشکل کام ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ امام علیہ السلام کی زندگی اور ان کی عملی سیرت سے ہم دو قسم کے فائدے حاصل کر سکتے ہیں، ایک علمی فائدہ ہے اور دوسرا فائدہ ابھارنے اور جوش دلانے کا ہے، جو انسان کی زندگی کے پیچ و خم میں اس کی مدد کرتا ہے، انسان کو فخر و مباحات کی حالت عطا کرتا ہے۔ اگر ہم اس دوسرے فائدے کو واضح اور جامع الفاظ میں بیان کرنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان کے اندر غرور کی روح بیدار کرتا ہے، یعنی ہمارے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ جس راستے پر ہمارے امام علیہ السلام چلتے تھے، آج ہم شیعہ بھی انہی کے راستے پر چلتے ہیں، جو خدا کا راستہ ہے، قابل فخر راستہ ہے، لہٰذا ہمیں اس راستے پر چلنا چاہیے۔ پس امام کی شناخت اور معرفت کے یہ دو فائدے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم ان دونوں میں سے کوئی ایک فائدہ بھی حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، یعنی نہ تو ہم کوئی علمی فائدہ اٹھا پائے ہیں اور نہ ہی عملی فائدہ، اس لیے کہ جب ہم ائمہ اطہار علیہم السلام کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم ان کی زندگی سے کچھ حاصل نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ ہمیں ان ہستیوں کی زندگی میں بظاہر تضاد دکھائی دیتا ہے۔ عام لوگوں کی نظر میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی کے طور طریقے اور ہیں، جبکہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے طور طریقے بالکل اس کے برعکس ہیں، اور ان دونوں بزرگواروں کی زندگی کے طور طریقے امام زین العابدین علیہ السلام سے الگ ہیں۔ اسی طرح ان تینوں ہستیوں کے طور طریقے امام علی رضا علیہ السلام سے الگ ہیں، اور ان چاروں کی زندگی کے طور طریقے امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے بالکل مختلف ہے۔ اسی طرح ان پانچوں کے طور طریقے 12ویں امام علیہ السلام سے الگ ہیں۔ تو کیا یہ تناقض نہیں ہے؟ تینون الف قاف زواد، تو کیا یہ تناقض نہیں ہے؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ کیا ان کے اعمال میں تضاد اور ٹکراؤ نہیں؟ تعجب اس بات پر ہے کہ ایک گروہ اس تضاد کو سمجھتے ہوئے بھی اسے ماننے کے لیے تیار ہے۔ جب آپ انہیں کوئی مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں تو وہ آپ سے دلیل مانگتے ہیں، اور جب
آپ امام حسین علیہ السلام کے کسی قول یا عمل سے کوئی دلیل پیش کرتے ہیں تو اس کے جواب میں وہ امام حسن علیہ السلام کا کوئی قول یا عمل پیش کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیں کہ ان کے ذہن کے مطابق امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے عمل میں بالکل تضاد پایا جاتا ہے، لہٰذا وہ آپ کی اس بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے کہ جس کے اسبات پر آپ نے امام حسین علیہ السلام کے قول یا عمل سے دلیل پیش کیا ہے، امام حسن علیہ السلام کے قول یا عمل کے ذریعے اسے رد کرتے ہیں۔ پس ایسے شخص کے جواب میں فوراً یہ کہنا چاہیے کہ میرے بھائی، میں اور تم دونوں ہی جھوٹے ہیں، کیونکہ ہماری باتوں، سوچ اور ہماری راہ میں تضاد ہے، لیکن امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سگے بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ فکری، ایمانی اور حقیقی بھائی بھی ہیں، ان کی راہ میں تضاد ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک خاص طریقے سے عمل کیا ہے تو یہ بھی مان لینا چاہیے کہ امام حسن علیہ السلام نے بھی اسی طرح ہی عمل کیا ہے۔ اگر آپ امام حسن علیہ السلام کی روش زندگی کو الگ سمجھتے ہیں تو اپنی سوچ اور فکر پر تجدید نظر کرنی ہوگی اور یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ غلطی پر ہیں۔ یہاں پر سورہ ملک کی آیت نمبر 4 ثم ارجع البصر کرتین، لہٰذا آپ کو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زندگی کا دوبارہ بغور جائزہ لینا چاہیے۔ بریکٹ ہے 8-2-1973 عیسوی، اور یہاں پہ یہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ پس ہمیں چاہیے کہ تاریخ اسلام کی ان عظیم ہستیوں کی معرفت حاصل کریں اور انہیں پہچان لیں۔ ان کی معرفت کے سلسلے میں فقط نام اور چند خصوصیات کا جان لینا کافی نہیں ہے۔ یہ کہ ہمارے تیسرے امام علیہ السلام کس سن ہجری میں پیدا ہوئے یا ہمارے چھٹے امام بنو امیہ یا بنو عباس کے کس حکمراں کے دور میں پیدا ہوئے، اس بات کو ہم جانتے ہیں، یا اگر یہ ہم نہ بھی جانتے ہوں تو بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ان ہستیوں کے متعلق جو بات جاننے کی ہے وہ ان کی حقیقی معرفت ہے۔ آج کے دور میں جسے بائیوگرافی کہتے ہیں، کسی بھی شخصیت کی بائیوگرافی میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ کیا اس کی تاریخ ولادت اور وفات، بچوں کی تعداد، نیز بیویوں کی تعداد اور ان کے نام وغیرہ ہے یا نہیں؟ اس انسان کی شخصیت کو تشکیل دینے والے عناصر اور عوامل کچھ اور ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، یہ سوالیہ نشان تھا، پھر لکھا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے مورد نظر انسان کی شخصیت کو تشکیل دیتی ہیں، یہ بھی سوالیہ نشان ہے۔ لکھا ہے، جب کوئی شخص کسی مشہور شخصیت جیسے مہاتما گاندھی کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہو یا کوئی کتاب لکھ رہا ہو، اگر وہ یہ بتائے یا لکھ دے کہ وہ کس سال، کس ماہ اور کس دن پیدا ہوئے تھے، ان کے والد کا کیا نام تھا، والدہ کون تھیں، نیز وہ کس شہر میں اور کس وقت پیدا ہوئے تھے، کب مر گئے، وغیرہ وغیرہ، انہوں نے کتنی شادیاں کی تھیں، ان کے بچے کتنے تھے، تو آپ جو نہ تو گاندھی کے پیروکار ہیں اور نہ ہی اسے اپنا قائد اور لیڈر مانتے ہیں، ایک ایسی کتاب پڑھ کر کہ یقیناً وہ کوئی چھوٹی کتاب نہیں ہوگی، یعنی ایک ایسی کتاب پڑھ کر آپ اس بات پر مطمئن ہو جائیں گے کہ آپ نے گاندھی کو سمجھا ہے؟ یہ یہاں پہ سوال کیا جا رہا ہے۔ یقیناً نہیں ہوں گے۔ گاندھی جیسی شخصیت کے بارے میں جو بات آپ کو مطمئن کر سکتی ہے وہ یہ کہ آپ یہ جان لیں کہ اس نے ہندوستان میں کیا کارنامہ انجام دیا تھا، اس نے کس قسم کے دشمن سے مقابلہ کیا تھا، اس دشمن کے مقابلے کی وجوہات کیا تھیں، اس نے اپنے اہداف کے حصول کے لیے کن ذرائع سے استفادہ کیا، ہندوستان کے دوسرے لیڈروں کے ساتھ اس کے روابط اور تعلقات کیسے تھے۔ یہ تمام باتیں، اس طرح کے سوالات، تمام باتیں آپ کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ آپ قارئین ان زندگی ناموں کو دیکھیے، یہاں پہ لکھا ہے ان زندگی، نارمل ورڈ جو زندگی کا ہے، ان زندگی ناموں کو دیکھیے جنہیں دنیا کے مشہور لکھاریوں جیسے رومن،
رولان وغیرہ نے دنیا کی مشہور شخصیات کے بارے میں لکھا ہے۔ آپ دیکھیے کہ انہوں نے کس طرح لکھا ہے۔ انہیں دیکھنے کے بعد اب آپ ذرا اپنی لائبریری کی طرف بھی نگاہ دوڑائیں، جہاں ائمہ اطہار علیہ السلام کے پیروکاروں اور ان کے چاہنے والوں نے ان کے حالات زندگی پر کتابیں لکھی ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے حالات زندگی سے متعلق لکھی گئی کتابوں میں اس قسم کی کوئی بات آپ کو نہیں ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے پیروکار شیعوں کو یہ نہیں معلوم کہ امام علیہ السلام اس دنیا میں کیا چاہتے تھے، اور نہ ہی وہ یہ سمجھ سکے کہ کیا امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے دور امامت کے ابتدائی سالوں میں بنو امیہ اور آخری برسوں میں بنو عباس کے حکمرانوں کے ساتھ ایک وفادار شہری کے طور پر رہ رہے تھے یا نہیں، بلکہ آپ ایک حکومت مخالف فرد کی حیثیت سے رہ رہے تھے۔ یہاں پر بھی یہ سوالیہ نشان ہے۔ اور اگر آپ علیہ السلام حکومت مخالف تھے تو کیا آپ علیہ السلام اپنی مخالفت کا کھلم کھلا اظہار بھی کر رہے تھے، یا صرف دل ہی دل میں ان کے مخالف تھے؟ یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ راز کھلے گا یا نہیں، بلکہ پہلے سے ہی آپ کسی نہ کسی شکل میں اپنی مخالفت کا اظہار کرتے رہتے تھے؟ کچھ معلوم نہیں، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ ہاں، البتہ یہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ گرامی کون تھیں سب جانتے ہیں، کیونکہ بارہا سن چکے ہیں۔ اسی طرح امام علیہ السلام کے کتنے بچے تھے اور کون کون تھے مسلسل سنتے رہے ہیں۔ اگر حافظے کی کمزوری کی وجہ سے فوراً دماغ میں نہ آئے تو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ باتیں ہم بارہا سن چکے ہیں اور کتابوں میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی تاریخ ولادت اور تاریخ شہادت کے حوالے سے بھی متعدد روایات بیان کی گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب تشیع اپنے عروج پر ہے، ایک ایسے وقت میں جب دنیا فکری ترقی کی جانب گامزن ہے، خصوصاً جب پوری دنیا پر انقلابی ثقافت کا سایہ فگن ہے اور ہر طرف تشیع کی تعلیمات اور اس آئین کی حقیقت کے چرچے ہیں، نیز پوری تاریخ اور ساری انسانیت اس آئین کا سنت الہی کے عین مطابق ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ ایک ایسے موقع پر انسانوں کے مختلف طبقے شیعوں کے اماموں کی باتوں کو سننے اور انہیں سمجھنے کے لیے آمادہ دکھائی دیتے ہیں۔ جب ہم پلٹ کر صدر اسلام کی تاریخ کی طرف لوٹتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس مکتب کی عظیم شخصیات سے دنیا بے خبر ہے۔ اگر ہمارے کچھ بزرگان کی کوششیں نہ ہوتی جنہوں نے کہ ان عظیم شخصیات کے اقوال ہمارے لیے محفوظ کیے ہیں، تو آج ہمارے پاس تشیع کے حوالے سے کچھ بھی نہ ہوتا اور ہم تشیع کی ان عظیم شخصیات کو پہچان نہ پاتے۔ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اس کا علاج تحقیق اور جستجو ہے، ایک ایسی تحقیق کہ محقق اپنی پوری کمپلیٹ ذمہ داری کے ساتھ اپنی جد و جہد اور مسلسل کوششیں جاری رکھے، اور شیعہ بھی بطور عموم اپنے اماموں کی شناخت اور معرفت میں دلچسپی کا اظہار کریں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی جہالت اور کم علمی نیز ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی عدم معرفت کا اقرار کرنا ہوگا۔ اگر ہم یہ بات سمجھ گئے اور ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ ہم ان ہستیوں کے بارے میں کم علمی کا شکار ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہم نے کچھ راستہ طے کر لیا۔ سب سے بڑی مصیبت نہ جاننا ہے۔ ائمہ علیہ السلام کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ ہم ان شخصیات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، یہ غلط تصور ہے۔ جو لوگ خود، یہ جو ورڈ خود ہے سامعین، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، کہ یہ جو لوگ خود میں ڈوبے رہتے ہیں، وہ تحقیقی مآخذ کا جائزہ لینے کے بجائے اپنے ہی خیال میں زیادہ سرگرم ہوتے ہیں۔ وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو درپیش مسائل کی یاد میں چند آنسو بہا کر خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ معرفت کے ساتھ روتے ہیں۔ ہم اس بات کو نہیں مانتے ہیں کہ ان کا گریہ معرفت کے ساتھ ہے۔
ہم اس بات دوبارہ اس لائن کو پڑھتے ہیں کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے ہیں کہ ان کا گریہ معرفت کے ساتھ ہے، لیکن یہ بات جانتے ہیں کہ بغیر معرفت کے گریے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں معرفت کے ساتھ گریہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام محمد باقر علیہ السلام کو سمجھے، تاکہ اس پر امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد خود آپ علیہ السلام ہی کی وصیت کے مطابق سرزمین منا میں 10 سال تک گریے کا اثر ہو سکے، وگرنہ امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت جو اگرچہ زہر کے نتیجے میں ہوئی تھی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ خود امام علیہ السلام یہ وصیت کریں کہ ان کی شہادت کے بعد منا میں ان کی یاد میں 10 سال تک گریہ کیا جائے۔ یہاں پر حاشیے میں تفصیلات لکھی ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام یہ وصیت کی کہ ان کی شہادت کے بعد ان کی جائیداد میں سے کچھ رقم اس مقصد کے لیے وقف کرے کہ جس کے ذریعے سرزمین منا میں ان کے لیے 10 سال تک عزاداری کا اہتمام کیا جائے۔ حوالہ بہار الانوار، کتاب تاریخ علی بن الحسین و محمد بن علی و ابواب تاریخ ابی جعفر محمد بن علی باقر، اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ باب نمبر 1 حدیث نمبر 25۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ وہ امام علیہ السلام جس نے دنیا میں زر و زیور اور اس کی پرفریب چمک دمک کو اہمیت نہ دیتے ہوئے زاہدانہ زندگی گزاری اور زاہدانہ شہید ہو گئے، انہیں دنیا سے اتنی محبت بھی نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ لوگوں میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد گریہ کرو۔ یہ دنیا والوں کے لیے ہے، یہ ہم دنیا پرست ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ جب تک زندہ ہیں لوگ ہمیں دیکھتے رہیں، اور جب کبھی موت کو یاد کرتے ہیں تو بھی ہمارا جی چاہتا ہے کہ لوگ ہماری یاد میں نوحہ خوانی اور گریہ ازاری کریں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کیوں ایسی وصیت کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے، کیا ایسا نہیں ہے کہ امام علیہ السلام چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اس اجتماع کی جگہ یعنی کہ منا پر لوگوں کو آپ شناخت اور معرفت کا موقع فراہم کریں؟ پھر ساتھ ہی لکھا ہے دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگ اس اہم موقع پر یہاں جمع ہو جاتے ہیں اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی یاد میں مجلس عزا منعقد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی وصیت ہے کہ ان کی یاد میں گریہ ازاری اور عزاداری کی جائے، لہٰذا اس سے لوگوں کے ذہنوں میں دسیوں سوالات جنم لیں گے، اور یہی سوالات امام علیہ السلام کی معرفت کی راہ ہموار کریں گے۔ امام علیہ السلام کی وصیت کا مقصد یہی ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے 22-1 یعنی 22-1-1973 عیسوی، بریکٹ کلوز۔ اب آگے چلتے ہیں، اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ ہمیں اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہی ہمارے رہبر اور امام ہیں، یعنی دنیا تشیع کو اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے، یہاں تک کہ عام شیعوں کو بھی اس بات پر کوئی شک نہیں ہے۔ سب کے سب انہیں جانتے اور پہچانتے ہیں۔ جو لوگ ان کی زندگی کی خصوصیات کو نہیں جانتے وہ بھی انہیں اجمالی طور پر جانتے ہیں۔ اگر وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ ان کی تاریخ ولادت کون سی ہے، تاریخ شہادت کیا ہے، اس حوالے سے کتنے اقوال پائے جاتے ہیں، تو بھی وہ اجمالی طور پر یہ جانتے ہیں کہ مثلاً امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہمارے 7ویں اور امام علی رضا علیہ السلام 8ویں امام ہیں۔ اسی طرح دوسرے اماموں کے بارے میں عالم تشیع میں اس حوالے سے کسی قسم کا شک و شبہ نہیں پایا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے سلسلے میں ہمارے اندر جو ایک کمی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ ہم ان ہستیوں کو ان کے نام و نشان اور منصب کے اعتبار سے تو جانتے ہیں، لیکن ہم ان کے حالات زندگی سے بے خبر ہیں۔ ہمارا موضوع بحث یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام 12 اماموں کی زندگی کس طرح اور کیسے گزری، اور ان کا مقصد کیا تھا، وہ کن پروگراموں کو عملی جامہ پہنانا چاہتے تھے۔ اور یہاں پر ڈیٹ لکھی ہے 8-2-1973۔ پھر لکھا ہے ائمہ ہدیٰ علیہم السلام جنہیں ہم نے اپنا پیشوا اور مقتدیٰ تسلیم کیا ہے، زندگی گزارنے کا ان کا طریقہ کار کیا تھا، وہ درپیش مسائل کے مقابلے میں کیا موقف اپناتے تھے، وہ اپنے پیروکاروں یعنی شیعوں کے ساتھ کس قسم کا تعلق رکھتے تھے، وہ اپنے دشمنوں، خلفاء اور درباری علماء جیسے ایوب، یوسف
جیسے ابو یوسف اور زہری جیسے لوگوں سے کس طرح پیش آتے تھے اور ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے تھے۔ یہاں پر ڈیٹ آ گئی 7-2-1973 اور ہم پیج 52 پہ آئے۔ لکھا ہے ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس سلسلے میں معلومات بہت کم ہیں اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس حوالے سے ہمارے پاس اطلاعات بہت کم ہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے میں جب اس بارے میں مطالب تلاش کر رہا تھا اور مختلف کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا تاکہ کچھ مطالب ہاتھ لگ جائیں تو بعض مبہم اور مجمل باتوں کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں لگا، لیکن بعد میں جب میں پوری طرح اس موضوع میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایسا نہیں تھا، بلکہ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں اور مسائل پائے جاتے ہیں۔ ان کہی باتیں بہت ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ ان کہی باتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ شیعہ تو اپنے اماموں کو جانتے ہی نہیں ہیں، اس بات پر تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر ڈیٹ ہے 8-2-1973 عیسوی۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ ایسا اس لیے ہے کہ یہ ان مسائل میں سے ہے کہ جن کے بارے میں غیر معمولی طاقتیں سال ہر سال تک سرگرم رہی ہیں اور وہ تحریف کا ہاتھ ہے۔ اس مسئلے میں تحریفات کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے جتنا خود یہ مسئلہ پرانا ہے، یعنی خود ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کے آغاز سے ہی تحریفات کا سلسلہ بھی جاری تھا تاکہ ان ہستیوں کی زندگی کو لوگوں کے سامنے کسی اور شکل میں پیش کر سکیں۔ فرض کیجئے کہ کوئی شخص آپ کا مورد اعتماد ہو اور آپ کہہ دیں کہ وہ جو کہے گا مجھے منظور ہے، اگرچہ وہ شخص اس وقت آپ کے پاس نہ بھی ہو۔ اس کے بعد جب کوئی مفاد پرست شخص کہ جو تحریفات سے فائدہ اٹھاتا ہے آپ کے پاس آ جائے اور کہہ دے کہ فلاں جو شخص آپ کا مورد اعتماد ہے اس نے ایسا کہا ہے یا فلاں شخص نے میرے حق میں یہ کہا ہے، اب آپ بھی اس کی باتوں میں آ کر ایسا فیصلہ کریں تو یہ ایک فطری بات ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ ربی بریکٹ میں لکھا ہے منصور کا غلام اور اس کا خادم یہ نام ہے، ربی یہ کہہ دے کہ شیعوں کے امام اور رہبر امام جعفر صادق علیہ السلام میرے مالک کے پاس آئے تو اس طرح تواضع سے پیش آئے، یوں اس کا ہاتھ چوما اور چہرے کے بوسے لیے وغیرہ وغیرہ، تو آپ ربی جیسے شخص سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ کیا آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ربی کہہ دے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے دربار میں لوگوں کی موجودگی میں منصور کی سرزنش کی؟ ظاہر ہے کہ ربی اس قسم کی باتیں کرے گا کیونکہ وہ منصور کا خادم ہے اور اسے اس طرح کی باتیں کرنی بھی چاہیے۔ اس کے بعد ربی کا بیٹا اپنے باپ کے حوالے سے یہ باتیں دوسروں کو بتاتا ہے، اس کے بعد اس کا پوتا اور لوگوں کو بتاتا ہے، یہاں تک کہ ایک سادہ لوح شیعہ ربی کے پوتے کی زبانی اس بات کو نقل کرتا ہے، یہاں تک کہ یہ باتیں کتابوں میں اس طرح لکھی جاتی ہیں۔ عبداللہ بن فضل بن ربی جو ایک جانے پہچانے شیعہ تھے، یعنی ربی کا پوتا شیعہ تھا، اور یہ بھی کہا ہے کہ چونکہ ربی کا پوتا شیعہ تھا اس لیے اس واقعے کو ہمارے لیے نقل کیا ہے، اگر وہ شیعہ نہ ہوتے تو نقل نہ کرتے۔ وہ کہتا ہے کہ میں منصور کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لائے اور منصور کی چاپلوسی کرتے ہوئے کہا کہ اے امیر المومنین مجھے معاف کر دیں، آپ بڑے عظیم انسان ہیں۔ آپ بریکٹ میں لکھا ہے جناب ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام بریکٹ کلوز، لکھا ہے کہ آپ کی سیرت پر عمل کرتے ہیں، یعنی آپ کے بعد یہ بریکٹ میں نام میں لکھا ہے کہ آپ ان کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں۔ پھر لکھا ہے خدا کے لیے توجہ فرمائیے کہ کتنی تحریفات کی گئی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور وہ منصور جیسا شخص کے جو نمرود اور فرعون کا جانشین ہے، بلکہ آپ علیہ السلام ہی کے بقول فرعونو حاضل امتی سے اس طرح گفتگو کریں۔ لکھا ہے کہ انسان اپنے مطلب کو دوسرے الفاظ میں بھی چھپا سکتا ہے۔ اگر امام علیہ السلام اس محفل میں قتل ہونے سے بچنا چاہتے تھے تو بھی دوسرے 1000 طریقوں سے بات کر سکتے تھے۔ اس کے لیے مقدسات عالم، انبیاء عالم حق و حقیقت کے اس تاریخی سلاسل سے اتنا بڑا جھوٹ باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟
پس اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات جھوٹی ہے، مگر کیا کیا جائے، راوی نے اس بات کو نقل کیا ہے، لیکن راوی کون ہے؟ ربی امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور امامت ہی سے، جب آپ زندہ و سلامت تھے اور معاشرے میں لوگوں کے درمیان اٹھتے بیٹھتے اور گفتگو فرماتے تھے، تو تحریفات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں ایسی چیزیں ہیں جو اس متضاد نقطہ نظر کو کمزور کرتی ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ایک اکیلا انسان جو ایک ہی سوچ کا حامل ہو بیک وقت دو طرح کا عمل انجام دے، کیونکہ یہ محال ہے۔ اگر کسی ایسے شخص کے بارے میں دو الگ الگ باتیں نقل کی جائیں تو ان میں سے ایک جھوٹ ہے اور ان دونوں میں سے وہ بات جھوٹی ہوگی جو اس کی مجموعی زندگی کے طریقہ کار، اس کی سوچ کے خلاف ہو، کیونکہ ایک ایسا قیاس پایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اب اگلے پیراگراف پہ ہم آ گئے کہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام کا اپنے پیروکاروں اور شیعوں کے ساتھ کس قسم کا تعلق تھا اور وہ اپنے زمانے کے خلفاء کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے، نیز خلفاء سے وابستہ علماء کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا۔ اسی طرح اس دور کے اسلامی معاشرے میں موجود افراطی عناصر کے ساتھ وہ کس طرح پیش آتے تھے۔ البتہ یہاں پر افراطی سے مراد الف فیر الف توئی چھوٹی سے مراد و حکومتی مشینری کی نظر میں ہے، یعنی خلفاء کے خلاف بغاوت کرنے والے امام زادے۔ آئیے اب آگے اگلے صفحے پہ 54 پہ آخری پیراگراف کہ یہ فصل انتہائی اہمیت کی حامل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسی فصل ہے جس میں بہت زیادہ تحریفات کی گئی ہیں۔ یہ باتیں مسلسل لکھی گئی ہیں کہ زید شہید کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا کہا، اسی طرح محمد بن عبداللہ کے بارے میں آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا، فلاں فلاں کے بارے میں آپ نے کیا کہا، اسی طرح کی اور بھی باتیں۔ لیکن جب انسان حقیقت کو دیکھ لیتا ہے تو بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ یعنی انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے زید شہید کے بارے میں کیا فرمایا ہے، زید کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں نظریات پائے جاتے ہیں۔ اثنا عشری شیعوں کی اکثریت کی نظر میں زید ایک منفور شخصیت کا حامل ہے، میم نون فے واو رے، تو انسان کو افسوس ہوتا ہے اور اس کا دل غمزدہ ہو جاتا ہے کہ آخر ایک حقیقت میں 100% تحریف کیسے کی گئی ہے۔ اس کتاب میں یہی چیزیں ہماری گفتگو کا حصہ ہیں۔ سامعین، یہاں پر یہ ٹاپک مکمل ہوا مقدمے کا، اور پیج 7 آگے ڈیٹ لکھیے 7-2-1973 عیسوی، اور پیج 54 پہ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور مقدمے کے اگلے ٹاپک کو پڑھیں گے اگلی نشست میں کہ جس کا عنوان ہے جہاد اور جد و جہد کا تصور۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔